ظلم کی بات ہو رہی ہے، جامعہ افسر پہ اس طرح ظلم کیا، اور ڈاکٹر قدیر صاحب کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ کیا ان پہ بھی کوئی ایسا ظلم کیا گیا؟ دیکھیں جی، ایک بڑی مزیدار سی بات آپ کے سوال میں مجھے یاد آ گئی ہے کہ اگر ڈاکٹر قدیر خان نے، میں یہ تنظیم پارٹی سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں، اس میں ہماری پارٹی شامل نہیں ہے اور نہ یہ نون لیگ کا موقف ہے، یہ میرا ذاتی موقف ہے کہ اگر ڈاکٹر قدیر خان بقول ان کے ڈاکٹر قدیر خان نے ایران کو مدد کی یا عراق کی مدد کی، وہ تو ثابت نہیں ہوا، لیکن اگر کی بھی ہو تو جناب مجھے یہ بتائیے گا کہ جب امریکہ صاحب بہادر کسی ملک پہ حملہ کرنے کے لیے چلتے ہیں، اسپین کو وہ ساتھ دیتے ہیں، آسٹریلیا کو وہ ساتھ دیتے ہیں، برطانیہ کو، پوری دنیا کو اکٹھا کر کے جب وہ کسی ملک پہ حملہ کر رہے ہوتے ہیں، انہیں روکنے والا کوئی نہیں۔ اپنے کسی مسلمان ملک کی مدد کی بقول ان کے، جو کہ بھی ثابت نہیں ہوا، اگر انہوں نے کی بھی ہے تو انہوں نے کون سا ظلم کر دیا؟ کیا قانون صرف مسلمانوں کے لیے ہے؟ یا مسلمان ایک سائنٹسٹ جو اپنے ملک کو، اسلام کو ترقی دے رہا تھا، جو پاکستان کے لیے ایک بہترین ٹیکنالوجی اس ملک میں لے کے آئے ہیں، ان کی عزت آبرو کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ سارا کام کیا گیا ہے؟ ایک چھوٹی سی آپ بات دیکھیں، اگر برطانیہ، امریکہ کوئی ایٹمی دھماکہ کرتا ہے، کوئی میزائل کا ٹیسٹ کرتے ہیں، پوری دنیا میں نہیں پوچھتا ہے، اگر پاکستان کر دے گا تو سینکشنز ہو گئی تھی۔ یہ جو معاملہ ہے نا بیچ میں، دیکھیں آپ نے شروع میں ایک بات کہی تھی کہ غالباً پیسے دے کے اور یہ لڑوا رہا ہے امریکہ، تو یہ جناب تھوڑا پیچھے رہے ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو قبیلے ہوا کرتے تھے، ایک اوس اور ایک خزرج، دونوں قبیلے مسلمانوں کے تھے، اور یہ یہودی دونوں قبیلوں کو پیسے دے کر لڑوایا کرتے تھے۔ تو یہ تو جناب یہودوں نے سارا قرآن کہتا ہے ہمارے دوست نہیں ہو سکتے، تو ہمیں اس کے بارے میں یقینی طور پر سوچنا چاہیے کہ ہم نے اس کو کس طرح سے سوچنا ہے، قرآن پہ چلنا ہے یا ہم نے کسی اور چیز پہ چلنا ہے، پہلے تو یہ تعین ہوگا نا۔ جی زبیر صاحب، یہ آپ کے سامنے مشرف کے صاحب کتنے اس سے بدل ہیں، اس کے خلاف بات کر رہے ہیں، 10 سال بعد ایک فضا یہاں پہ آئی ہے جمہوریت کی، لیکن عوام اس جمہوریت سے تنگ آ کر یہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اس سے پچھلا دور ہی بہتر تھا، اس میں کم از کم پرویز لائی کی حکومت میں پنجاب میں بڑے اچھے کام ہوئے، اب وہ حالات نہیں ہیں، ویسے کام نہیں ہو رہے، اور مشرف کا دور بہتر تھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا ہوا ہے اشرف المخلوقات، ہمیں اشرف المخلوقات پیدا کیا گیا ہے۔ اب اشرف المخلوقات کیا ہوگا؟ آپ سوچیں گے آپ نے سوال کیا ہے کیا اور میں جواب کیا دے رہا ہوں، اس سے ریلیٹڈ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں انسان بننا پڑے گا، وہ انسان بننا پڑے گا جو ہمارا رب اور رب کا رسول چاہتا ہے۔ اگر ہم وہ انسان بن جاتے ہیں تو ہمیں دنیا کی کوئی طاقت، ہمیں دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں چھیڑ سکتی، ہمیں کوئی ہلا نہیں سکتی ہے۔ جیولز کو یہ پتا ہے، جو یہودی بہت پہلے سوچتے ہیں، بہت لمبا پلان کرتے ہیں، پھر وہ چوٹ مارتے ہیں، پھر وہ گراتے ہیں، تو بہت پہلے وہ پلان کر کے نا، اگر مسلمان اپنے اللہ اور اللہ کے رسول پہ عمل کریں، ان کے قوانین پہ عمل کریں، تو ہمیں دنیا کی کوئی ہمیں ایک وہ چیز ہے جو دنیا کی کسی اور قوم میں نہیں ہے۔ ہمارے اندر ایک جذبہ شہادت ہے جو اللہ رب العالمین نے صرف مسلمانوں کے اندر ڈالا ہوا ہے، اور یہ جذبہ شہادت دنیا کی کسی اور قوم میں نہیں ہے، لیکن وہ ہمارے اندر آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ ہم لوگ ڈیپینڈ کرنا شروع کر دیا، ہم لوگوں نے اللہ سے اور اللہ کی کتاب سے ہماری دوری ہو گئی ہے، اور ہم نے دوسرے ممالک پر ڈیپینڈ کرنا شروع کر دیا۔ جب ہم تھی اور آگے والی حکومت اچھی نہیں ہے، پاکستان بنے ہوئے ماشاءاللہ کتنے سال ہو گئے، 47 سے لے کے ابھی آپ کیلکولیٹ کر لیں تو 63 ایئرز ہو گئے۔ ان 63 سالوں میں ہمیشہ یہی ہوا ہے کہ جو صاحبان گورنمنٹ میں آتے ہیں صاحب اقتدار، پہلی بات تو یہ ہے کہ کاف لیگ کا وجود ایک عامر نے بنایا، ایک عامر نے کاف لیگ بنائی، اور اس پہ ڈنڈے کی زور پہ، آپ دیکھیں ڈنڈے کے زور پہ اس ملک میں اس نے 8 سال حکومت کی ہے۔ نہ تو وہ عوامی نمائندہ تھا، نہ وہ عوامی نمائندہ ہے، اور انشاءاللہ نہ مشرف کبھی زندگی میں عوامی نمائندہ بنے گا۔ آپ چھوٹی سی ایک مثال لے لیں کہ ایک اتنا بڑا لیڈر جسے پورا پاکستان لیڈر مانتا تھا، 2 نام میں لوں گا آپ کے سامنے، پہلا نام تھا شیخ رشید احمد اور دوسرا نام تھا ہمایوں اختر خان۔ ان کو کہا کرتے تھے یہ پلرز ہیں، یہ قطعی طور پہ یہ پلرز جو ہیں یہ کبھی گر نہیں سکتے، یہ اتنی مضبوط ان کی عوام میں جڑیں ہیں۔ اصل میں عوام میں جڑیں جو ہیں وہ میاں محمد نواز شریف اور میاں محمد شہباز شریف کے نام کی وجہ سے تھی۔ آپ نے ثابت ابھی آپ دیکھیں کہ جو پنڈی میں
NA55 میں جو ہوا, NA55 میں ہمارے ساتھ سوات میں ہاتھ ہو گیا. اصل میں ہمارے جو میاں برادران پولے باز ہیں وہ بہت جلد, کیونکہ مسلمان ہیں اور تقوی ایمان کی طاقت ان لوگوں کے پاس ہے, تو وہ بھروسہ کر لیتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو سامنے والا بندہ کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے. سوات میں ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہمارے خلاف اتنی زیادہ طاقتیں اکٹھی ہو کے ہمیں سوات کی سیٹ کروائیں گی. بہت زیادہ طاقتیں وہاں پہ اکٹھی ہو گئی اور ہمیں سوات کی سیٹ لوز کر دی. ہمیں جب محسوس ہوا کہ 55 میں بھی یہی کام ہو جائے گا, وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی, وہاں پہ جناب مشرف, وہاں پہ جناب چودھری شجاعت, انہوں نے اندھا پیسہ خرچ کیا, خاص طور پہ مشرف نے اور چودھری شجاعت نے. آپ دیکھیں کہ پورے راولپنڈی میں جب سے شیخ رشید نے الیکشن لڑنا شروع کیا ہے, جتنا پیسہ اس مرتبہ انہوں نے پھینکا. آپ دیکھیں پچھلے الیکشن ایک بندہ 10-15 ہزار ووٹ لے رہا ہے اور آپ ایک دم 46,000 ووٹ آ گئے. یہ کہاں سے آ گئے؟ کون سی جماعت نے دیے؟ کس پیسے کے بلبوتے پہ آئے؟ لیکن سما الحمدللہ کہ ہمارے ایک کارکن نے, ہمارے ایک ناظم نے, جو میاں محمد نواز شریف صاحب نے اس کو کھڑا کیا تھا, شکیل امان صاحب نے, کتنی بڑی لیڈ لی اور کتنا بڑا برج جو شیخ رشید اپنے آپ کو کہتا ہے. شیخ رشید اب ہمایوں اختر خان 124 لاہور NA 124 میں انہوں نے الیکشن لڑا اور تمام لوگ یہ کہتے تھے کہ ہمایوں اختر خان کو کوئی نہیں ہرا سکتا. آج جناب مجھے بتائیے کہ ہمایوں اختر خان صاحب کی زمانہ ضبط ہو گئی. یہ ایک سیلاب ہوتا ہے, عوامی سیلاب ہے جو ان کے ساتھ چل رہا ہے. آپ دیکھیں سزا ملتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ جناب میاں برادران کو ملک بدر کر دیا مشرف نے. ارے جناب مشرف کون ہوتا ہے ملک بدر کرنے والا؟ انہوں نے تو سونے نے بلایا تھا. وہ تو اللہ اور اللہ کے نبی کی رضا کے لیے اپنا روحانی تربیت کے لیے مدینہ منورہ گئے ہوئے تھے, اپنی روحانی تربیت کو مکمل کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے. میں نہیں کہتا کہ وہ معاہدہ تھا یا وہ, جب تک کہتے ہیں جاتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. اب وہ وہاں پہ گئے اور انہوں نے اپنی روحانی تربیت مکمل کی. وہ ایک کورس اپنا کرنے کے لیے گئے تھے جو مکمل کر کے پاکستان واپس آ رہے.